بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ کریم ہمیں بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو درود شریف محبت سے پڑھتا ہے نا، اس کی اس دنیا پہ بھی موجیں ہوتی ہیں اور اگلی دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اگلی دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں بھی عزت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، اور اگلی دنیا میں بھی۔ تو درود شریف جتنا آپ محبت سے آج یہاں پڑھ لیں گے تو گارنٹی ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی۔ حاجی صاحب تھے مرحوم، بتاتے ہیں کہ وہ درود شریف سے بہت محبت کرتے تھے، بے پناہ انہیں درود پاک سے محبت تھی، اور انہوں نے اپنے گھر میں 5000 گٹلیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان گٹلیوں پہ گن کر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے، اور جب تک 5000 درود پاک ان گٹھلیوں پہ مکمل نہیں ہو جاتا سوتے نہیں تھے۔ یہ ان کی روٹین تھی، اور بہت محبت سے درود شریف پڑھتے تھے، اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ باوضو درود شریف پڑھیں، بہت ادب اور احترام سے درود شریف پڑھتے تھے۔ اور درود شریف کی محبت جب مزید غالب آئی تو انہوں نے درود پاک کی گٹھلیوں میں اضافہ کر دیا، اور 5000 سے 7500 تک وہ گٹھلیاں کر لیں، اور پھر فجر کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کر ان گٹھلیوں پہ بہت ادب اور محبت سے درود شریف ورد کرتے۔ پھر مزید درود شریف کے ورد میں اضافہ کیا، اور روزانہ 10,000 سے لے کر کبھی 12 کبھی 13,000 تک درود شریف پڑھ لیتے۔ گھر میں انہوں نے علیحدہ کاؤنٹنگ کے لیے گٹلیاں رکھی ہوئی تھیں، دکان پر، اپنی فیکٹری وغیرہ میں الگ الگ تسبیحات رکھی ہوئی تھیں، اور ہر جگہ درود پاک کا ورد کرتے رہتے، اور کوشش ہوتی کہ ہمیشہ باوضو ہی درود شریف پڑھیں۔ مزید بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب مرحوم جمعے کے دن خاص کر اہتمام کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور جمعہ ادا کرنے جاتے، اور اس کے بعد گھر آتے اور پھر خوب درود پاک محبت سے ورد کرتے، اور جب محمد پورہ کی مسجد گلزار مدینہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے جاتے تو بسا اوقات دوبارہ لباس تبدیل کرتے اور مزید صاف ستھرا لباس پہن کر اہتمام سے محبت سے درود شریف پڑھنے کے لیے جایا کرتے۔ گویا کہ حاجی صاحب کو درود پاک سے عشق تھا، اور اسی عشق کی وجہ سے وہ ایک کاروباری آدمی ہونے کے باوجود، ایک مصروف زندگی گزارنے کے باوجود کئی لوگوں سے، اپنے احباب سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم سچے عاشق رسول تھے، اور درود پاک سے بے حد محبت تھی۔ ان کے صاحبزادے بتاتے ہیں کہ والد صاحب مرحوم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا، بیٹا، جو لوگ جمعے کے دن جامع گلزار مسجد مدینہ محمد پورہ فیصل آباد میں درود پاک پڑھنے جاتے ہیں، ان کو ان کی قبر میں ہی آ کر معلوم ہوگا کہ انہیں کتنا زیادہ اس عمل کا فیض ملے گا۔ پھر فرمایا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے صاحب کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ابا جان ابھی رک جائیں، کچھ دیر اور بیٹھیں۔ تو فرمایا، میرا اب یہاں دل نہیں لگتا، لہٰذا مجھے چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یعنی جو لوگ دنیا میں محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کریم انہیں آخرت میں اتنا نوازتا ہے، مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت، کتنی عظیم الشان دولت درود پاک کی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، پھر کہاں دنیا میں دل لگتا ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب مرحوم کو ان کی بھتیجی نے خواب میں دیکھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، اور ان پر ٹھنڈی ہوائیں گزر رہی تھیں، اور میں نے اپنے چچا مرحوم کو یہ کہتے سنا کہ میرے لیے تو یہاں بہاریں ہی بہاریں ہیں، موج لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ مرنے کے بعد کتنے پیارے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی موجیں لگی ہوتی ہیں، ان کے لیے بہاریں ہی بہاریں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ مزید بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب مرحوم کا جنازہ جب مسجد گلزار مدینہ میں لا کر رکھا گیا اور طالب علموں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا تو ساری مسجد جگمگا اٹھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسجد حرکت کر رہی ہو، جھوم رہی ہو۔ کیا کہنے درود پاک کے اور درود پاک کے عاشق کے، کہ جنازہ بھی ہو تو دھوم سے ہو۔ مزید کہتے ہیں کہ عاشق کے درود کا جنازہ جب مسجد گلزار سے روانہ ہوا تو جنازے میں سارا شہر امڑ آیا۔ اتنے لوگ موجود تھے جنازے میں، اتنے لوگوں کی تعداد تھی کہ شمار سے باہر ہے۔ بہت سارے احباب کا کہنا ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ عاشق رسول محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کا جنازہ دیکھا ہے تو وہ حاجی عبدالغنی مرحوم کا جنازہ دیکھا تھا، اور جنازہ اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ لوگ بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے۔ مزید محمد سعید عسکری کا بیان ہے کہ میں نے حاجی صاحب مرحوم کے جسم کو جب دیکھا، یعنی ان کی وفات کے بعد، تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، اور جب میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو چھو کر دیکھا
تو ایسا معلوم ہوا جیسے کہ زندے لوگوں کا جسم ہے، جیسے زندہ لوگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے، ایسے ہی ان کے جسم کا حال تھا۔ کسی بھی طرح سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حاجی صاحب وفات کر چکے ہیں اور یہ ان کا جسد خاکی رکھا ہوا ہے، ایسا لگتا تھا کہ ابھی بھی جسم میں زندگی موجود ہے۔ تو یہ سب درود پاک پڑھنے کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کو تو اللہ کریم دنیا میں ہی اتنا نوازتا ہے کہ دیکھنے والے ان کو دیکھ کر محبت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب دنیا میں رب العزت اتنا نواز رہا ہے تو مرنے کے بعد کیا کیا انعامات ملتے ہوں گے، کیا کیا برکات ملتی ہوں گی، کیسی کیسی درجات کی بلندیاں عطا ہوتی ہوگی، جب اللہ کے قرب میں جائیں گے تو ہی معلوم ہوگا۔ بس اللہ کریم ہمیں زندگی کو غنیمت جان کر کثرت سے، محبت سے، ہر لحظہ ہر لمحہ درود پاک پڑھنے والا بنائے، عاشق درود بنا دے، درود پاک پڑھنے والا، دعوت دینے والا بنائے، اور ہمیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پولیس صراط پر بھی، ہر جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔